رات ٹھنڈی تھی، ہواؤں میں خاموشی کا ایک عجیب سا بوجھ تھا، اور کہیں دور بنی اسرائیل کے لوگوں کے ٹینٹوں میں موم بتیوں کی ہلکی روشنی جھلملا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے ذکر میں مگن بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر نور جھلک رہا تھا اور ان کے دل میں رحمت کا سمندر امڑ رہا تھا۔ اتنے میں ایک عورت جس کے چہرے پر زندگی کے سارے دکھ لکھے ہوئے تھے، دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ اس کے پاؤں دھول سے لپٹے ہوئے تھے، بال الجھے ہوئے، اور آنکھوں میں ایسے آنسو تھے جیسے سمندر اپنی لہریں توڑ کر گر پڑا ہو۔ اس کے ہونٹوں سے نکلا ہر لفظ اس کے دل کے درد کا ثبوت تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسی عورت ہوں جسے زمین بھی اپنے دامن میں چھپانے سے ڈرتی ہے۔ میں نے وہ گناہ کیا ہے جسے زندہ لوگ سن کر اپنے کان بند کر لیں۔ میں نے جنا، ویبھچار کیا، اور جب میرے پاپ کا نتیجہ میری گود میں رو رہا تھا تو میں نے اس معصوم کو خاموش کر دیا اپنے ہی ہاتھوں سے۔ میں نے اپنے بچے کو مار ڈالا تاکہ دنیا میری رسوائی نہ کرے۔ اب میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، بتا، کیا میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے؟ یہ کہہ کر وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے آنسو مٹی میں سما گئے اور زمین بھی جیسے اس کے ساتھ رو پڑی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل ریلیجن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ حضرت موسیٰ کے دل پر یہ بات بجلی بن کر گری۔ ان کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ انہوں نے کہا، اے بدنصیب عورت، تو نے دو گناہ کیے، ایک جھنا اور ایک قتل۔ تو نے اللہ کی حدیں توڑ دیں، اس کے قانون کو مٹی میں ملا دیا۔ تیرے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ ان کے یہ الفاظ اس عورت کے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ اس کا جسم کانپ گیا، ہونٹ خاموش ہو گئے۔ اس نے بس اتنا کہا، اے موسیٰ، اگر تو اللہ کا نبی مجھے معاف نہیں کر سکتا تو میں کس کے پاس جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے چلی گئی ان راہوں پر جہاں سے واپسی مشکل تھی۔ رات اور گہری ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ لوگوں کو نصیحت دے رہے تھے تو اچانک ان کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ آسمان سے نور کم ہو گیا اور دل سے سکون اٹھ گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا جس کا لہجہ نرمی اور سختی دونوں سے بھرا تھا۔ اے موسیٰ، تم نے میرے ایک بندے کو میری رحمت سے مایوس کر دیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں رحمان اور رحیم ہوں؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میری رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے؟ اگر وہ عورت میرے پاس آتی تو میں اسے معاف کر دیتا، چاہے اس کے گناہ سمندر کے قطرے جتنے کیوں نہ ہوتے۔ یہ بات موسیٰ کے دل پر بجلی کی طرح گری۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس عورت کو بلاتا ہوں، اسے تیری رحمت کی خوشخبری دوں گا۔ صبح ہوئی تو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، مجھے وہ عورت لا کر دو جو کل روتی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ لوگ ہر جگہ ڈھونڈنے لگے، ٹینٹوں میں، بستیوں میں، پہاڑوں کے نیچے، دریا کے کنارے، لیکن کسی کو وہ عورت نہیں ملی۔ موسیٰ نے ساری رات دعا کی، ان کے دل میں جلن تھی، آنکھوں میں پچھتاوا۔ اگلی رات اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، اے موسیٰ، وہ عورت رو رو کر میرے پاس آ چکی ہے۔ اس نے میری رحمت کے دریا میں ڈوب کر اپنے سارے گناہ دھو دیے ہیں۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے اور اس کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ اب تو اسے کبھی نہیں پا سکے گا۔ حضرت موسیٰ ایکاس نے رو کر کہا، یا اللہ، تو واقعی سب سے بڑا رحمان ہے۔ تو وہ ہے جو بندے کے گناہ چھپا کر اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا، اے لوگو، کبھی کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس مت کرنا، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ میں نے اس عورت کو ڈانٹا تو اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا، میں نے اسے دور کیا تو اللہ نے مجھے سبق دیا۔ لوگ حیران تھے۔ موسیٰ آگے کہا، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے رب سے مایوس کرتا ہے۔ جب تم گناہ کرتے ہو وہ تمہارے دل میں کہتا ہے، اب اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھو، جب تک تمہارے دل میں جان ہے تب تک توبہ کا راستہ کھلا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ عورت اب اللہ کی محبوبہ بن گئی ہے کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، اصل پیغام تو اب شروع ہوتا ہے۔ جب اس عورت نے گناہ کیا تھا تب شیطان اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا، تو اکیلی ہے، تجھے کون دیکھ رہا ہے؟
जिंदगी छोटी है, बस एक पल का मजा ले ले। और उसने गुनाह कर लिया। जब वो परेशान हुई और उसका बच्चा पैदा हुआ, तो शैतान ने उसके दिल में डर डाला। लोग तुझे मार देंगे, तेरी बेइज्जती करेंगे, तुझे कोई अपना नहीं मानेगा। अपने बच्चे को मार दे, ताकि तेरा राज छुप जाए। उसने फिर उसकी बात मानी, लेकिन जब उसने बच्चे को मारा, तो उसका दिल जल गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी रूह टूट गई। शैतान हंसकर बोला, अब तू अल्लाह के लिए अपवित्र हो गई है, अब तू माफ नहीं हो सकती। और उसने उसके दिल में मायूसी का जहर भर दिया। लेकिन वो औरत, जिसे शैतान बर्बाद समझ रहा था, अल्लाह की रहमत के समंदर में डूब गई। उसने दिल से रोकर तौबा की। उसके आंसुओं ने उसके गुनाह धो डाले। फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श के पास नूर देखा। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरी बंदी के आंसू हैं, मैंने इसे माफ कर दिया। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, वो तो पापी थी। अल्लाह ने फरमाया, मेरी रहमत मेरी मखलूकम पर गालिब है। फिर मूसा, हाँ, इसहाक ने अपनी कौम से कहा, गुनाह इंसान को मिट्टी में गिरा सकता है, लेकिन तौबा उसे अर्श तक उठा सकती है। कोई भी पाप तौबा से बड़ा नहीं होता। अगर तुम रोकर कह दो, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह के अर्श से आवाज आती है, मैं तुझे माफ करता हूं, मेरी रहमत तेरे साथ है। वो औरत कौन थी? कोई नहीं जानता। लेकिन मूसा एस्क कौम के जमाने के लोग कहते थे, जब रात का आखिरी पहर होता और हवाओं में सुकून होता, तो दरिया के किनारे एक नूर चमकता था। लोग कहते थे, ये उस औरत की रूह का नूर है, जिसे अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है। और ये कहानी यही सबक देकर खत्म होती है, कभी किसी को अल्लाह की रहमत से मायूस मत करना, क्योंकि हो सकता है जिसे तुम पापी समझो, वो कल अल्लाह का प्यारा बन जाए। शैतान इंसान को गुनाह में गिरा सकता है, लेकिन उसे अल्लाह से दूर नहीं कर सकता जब तक इंसान खुद दूर ना हो। हर आंसू जो तौबा के लिए गिरता है, अर्श तक पहुंचता है। हर दिल जो पछताता है, वो अल्लाह के करीब होता है। दुनिया चाहे तुम्हें रुसवा करे, पर जब तक अल्लाह का दर खुला है, तौबा करो, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, ऐ मेरे बंदो, मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना, मैं सारे गुनाह माफ कर देता हूं। और इस तरह वो औरत जो दुनिया की नजरों में पापी थी, अल्लाह की नजरों में नूर का सितारा बन गई।